چونکہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی رات میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت میں دور کروں، ہے کوئی حاجت والا جس کی حاجت کو میں پورا کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں تو پھر اس رات میں ہمیں اللہ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بستر پہ نہیں تھے، تو میں باہر نکلی، بھئی خیریت تو ہے پتہ کروں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت بقیع کے اندر سے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے وسلم آپ یہاں رات کے وقت کیسے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ہر گھر والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بکریاں ہوگی، اگر 200-400 بکریاں ایک گھر کے پاس ہوں تو پھر کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاروں بکریاں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قبیلے کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ جب سب بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکری بھر جاتی تھی۔ اب 2 پہاڑوں کے وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی تو کتنی تعداد ہوگی؟ پھر بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں اس پر بھی غور کریں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، وہ فارغ البال گنجے تھے، میں ان کو پیار سے فارغ البال ہی کہتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو اس نے نا ایک لٹ جو ہے نا بالوں کی یوں لگائی ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ بال کیسے لگوائے؟ کہتے حضرت ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا ٹرانسپلانٹ کروانے تھے تو سارے کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے $1 لیا ہے اور میں نے $10,000 پے کر کے یہ بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بالوں کی جو لٹ تھی وہ چھوٹی سی تھی ایسے۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر پہ تو پھر لاکھوں بال ہوں گے۔ اب اگر انسان کے سر پر لاکھوں بال ہوتے ہیں تو بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ صورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اگر ایک بکری کے جسم پر لاکھوں بال ہوتے ہیں سورہ تو آل بنی عمران، کلب کی پوری بکریوں کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ سورہ کافرون، بندے اللہ الاخلاص آج اور کی محبت رات میں جہنم سے بری فرمانے تھے۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بہت بڑی خوشخبری کی ایک بات صحابی ہے تھے جو اپنے گھر میں سورہ بحقی کہف شریف کی کی روایت تلاوت ہے اونچی کر رہے کہ تھے۔ اس رات میں وہ سب بنی آدم ان لکھ کے لیے گھر کا جاتے سین ہیں چھوٹا تھا، جو اس سال گھوڑا بھی مریں بندھا گے ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا جو بیٹا بھی بچے لیٹا اس ہوا تھا، سال سویا پیدا ہوا ہوں تھا۔ گے۔ اب ان کا اس دل رات چاہتا بندوں تھا کے کہ وہ اعمال اونچی اٹھائے تلاوت جاتے کریں، ہیں جہر سے تلاوت اور کریں۔ اسی میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ جب وہ جہر سے تلاوت اب جو کرتے بے تو گھوڑا اولاد بھی لوگ دکتا ہیں تھا، وہ آج کی رات میں اور ان اللہ کو سے ڈر دعا ہوتا مانگے کہ اللہ ہمیں یہ گھوڑا اولاد کہیں والی میرے بیٹے نعمت کو عطا لات نہ مار فرمائے۔ دے، کیونکہ فیصلے آج تو کی وہ راتوں آہستہ میں پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جب جاتا۔ افسر کی قلم چل رہی ہو پھر فیصلے کی طبیعت تو میں اس وقت جوش فیصلہ آتا، لکھوانا شوق اپنی اٹھتا، مرضی کا پھر دل آسان چاہتا ہوتا کہ ہے۔ اونچا پڑھیں،
جب پھر ایک گھوڑا دفعہ بلکنے لکھا لگ جا جاتا. چکے پھر اس فیصلے کو یہی ساری بدلوانا رات یہ ہوتا مشکل رہا. کام ہے. جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے ہم دعا کے 15 لیے ہاتھ شعبان اٹھائے کی تو رات انہوں کو نے تو دیکھا دعائیں مانگتے نہیں کہ کچھ اور بادل پھر سے پورا ہیں سال روتے رہتے ہیں جی دعا جن کے قبول اندر نہیں ہوتی, روشنیاں ہیں دعا قبول نہیں ہوتی, اور یہ دعا قبول نہیں روشنیاں ہوتی. ان دعا کے سر کیوں سے نہیں دور قبول ہوتی؟ آسمان کی طرف جا رہی ہیں. ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے. تو آج کی پھر وہ رات نبی کی علیہ السلام کی اہمیت خدمت کا میں حاضر اندازہ ہوئے. لگانا چاہیے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو انہوں نے امامہ نبی علیہ باہلی السلام کے رضی سامنے اللہ یہ عنہ ایک پوری صحابی رات کا تھے. قصہ بتایا تو نبی علیہ جب وہ السلام نے نبی علیہ فرمایا السلام کے پاس کہ یہ آئے اللہ تو تعالیٰ کے اللہ فرشتے کے تھے محبوب وسلم جو کو تمہارے قرآن کی یہ حکم تلاوت ملا سننے کہ کے ان لیے کا تمہارے اکرام قریب آ کرو. گئے تھے. تو اگر نبی تم علیہ تلاوت السلام کرتے نے ان رہتے کے لیے اپنی تو چادر مدینے کے بچھا لوگ دی. اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. مگر ان تو کا سورہ کہف ایمان کی سے تلاوت نور سننے کے سے لیے سینہ اللہ منور کے ہو چکا فرشتے تھا. آسمانوں سے نیچے وہ اتر پڑے. آئے اور انہوں نے ابو درداء عنہ روایت کرتے ہیں چادر من کو حافظ اٹھا کے عشر سن لو. آیات من اول اے سورۃ اللہ کے الکہف, رسول میں آپ کی کہ چادر جس کے بندے نے پاؤں سورہ رکھ کہف سکتا. کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا, اسی من فتنۃ الدجال, اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد پھر معاذ فرمایا رضی اللہ عنہ فرماتے من ہیں صام یوم کہ نبی علیہ من السلام نے ارشاد شعبان, فرمایا جس نے شعبان کے من دن کا قرأ روزہ اول رکھا یعنی سورۃ 15 شعبان مراد ہے, وآخرها فتحت لہ کانت لہ ابواب نورا من الجنان, اللہ اس قدمہ کے لیے الی جنت کے دروازے رأسہ, کھول دیتے کہ ہیں. جس نے سورہ غلقت علیہ کہف ابواب النیران, شروع میں تلاوت اور اس کی پر جہنم کے اس کے دروازوں لیے کو قدموں بند سے کر لے دیتے کے ہیں. سر تک نور ہوگا. ومن قرأها كلها, اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت ہمارے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانت فرمایا لہ کہ نورا سہیل امام ما سیدنا بین صدیق السماء رضی الی اللہ تعالیٰ عنہ الارض, فرماتے تو اس ہیں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے. کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو. سیدہ صدیقہ لانا فإنہا فرماتی ہیں لیلۃ من قرأ مبارکہ, من سورۃ الکہف یہ 10 مبارک آیات, رات ہے. جس نے سورہ کہف میں سے فإن 10 آیات اللہ پڑھی تعالی یقول, ان منام ہی اللہ سونے تعالیٰ سے اس میں پہلے یوں فرماتا ہے فیہا اسم من هل فتنۃ الدجال, مستغفر اللہ تعالیٰ اس کو فاغفر دجال کے ہے فتنے کوئی سے محفوظ مغفرت کا فرمائیں چاہنے گے. والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. ابن عباس نے فرماتے ہیں سبحان کہ نبی اللہ. علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زندگی میں اللہ نے سورۃ پھر ہمیں الکہف ایک موقع تدعا دے فی دیا. التوراۃ حائل, آج کی رات کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر اللہ حائل پوچھتے تھا. ہیں ہے حائلہ, کوئی مغفرت چاہنے حائلہ کیا والا مطلب حائل ہونے والی, یعنی یہ بندے کہ میں اور اس کو قبر کے مغفرت عذاب کے کروں. درمیان حائل ہونے والی صورت ہے. تو بھائی بندے ہم اور اللہ شیطان سامنے کے درمیان فریاد حائل کریں, ہونے والی صورت پکاریں, ہے. دعائیں مانگیں کہ اے اللہ عبداللہ ہم عنہ مغفرت فرماتے چاہتے ہیں ہم بڑے قال خطاکار رسول ہیں, اللہ صلی گنہگار اللہ ہیں. علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام آج نے کی ارشاد رات فرمایا برکت والی رات البیت ہے. الذی علماء تقرأ نے لکھا فیہ ہے کہ سورۃ حضرت موسیٰ الکہف, علیہ السلام کو وہ جو گھر جس کے اندر سورہ کہف کی کو تلاوت حضور کی کی جاتی نبوت ملی تھی, ہے وہ لا 15 یدخلہ شعبان کی رات شیطان کو ملی تھی. تلک اللیلہ, اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو خدا سکتا. کی دین کا موسیٰ یعنی جو سے بندہ رات پوچھئے کو سورہ احوال کہف تلاوت کر لے کہ گا آگ لینے اس کو گھر کے جائیں اندر پیغمبری شیطان مل رات کو جائے. داخل نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ آپ یوں لگائیے سمجھیں اس کہ سورت آج کی کتنی عظمت رات ہے ہے.